الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، محرم الحرام ہی کا مہینہ چل رہا ہے. اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. لوگوں نے لا علمی کی بنیاد پر اس کو غم کا مہینہ ایسا قرار دے دیا کہ بار بار لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا اس مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں. جب یہ سوالات کیے گئے تو سوچا کہ اس کو سیرت میں پڑھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح یا آپ نے جو نکاح کرائے ہوں وہ سیرت کی کتابوں میں ملیں گے تو کون سے مہینے میں ملتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تلاش و جستجو کے بعد تو 4 نکاح ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود محرم کے مہینے میں ادا کیے گئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ماہ محرم میں کوئی نکاح کرنا حرام نہیں اور یا خلاف ادب بھی نہیں یا خلاف سنت بھی نہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کو غم کا مہینہ ایسا قرار دے دیا ہے کہ اس میں نکاح کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں. سمجھ لینا چاہیے یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. ہم جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے 4 نکاح ایسے پڑھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اسی ماہ میں ہوئے. اس میں سے ایک نکاح ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو محرم کے مہینے میں ہوا. ایک نکاح ہے حضرت ام کلثوم جو بیٹی ہیں اللہ کے نبی کی، ان کا نکاح ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی ماہ میں. اسی طرح ایک تیسرا نکاح ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی ماہ میں. اور تو اور چوتھا نکاح ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خود اسی ماہ میں. ان چاروں نکاح سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا غم کا مہینہ نہیں کہ جس میں نکاح ہی کرنا خلاف ادب یا خلاف سنت یا غم کے اظہار کی وجہ سے نہ کیا جائے. پہلا نکاح جو ہم نے بتایا
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس ماہ میں ہوا واقعہ کچھ اس طرح کہ خیبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا اور وہاں سے کچھ عورتیں مال غنیمت میں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خرچ کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرات صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ شہزادی ہیں، یہودیوں کے ہاں کی شہزادی ہیں، بڑے خاندان کی بیٹی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا جائے. کسی نے کہا کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہیں، اگر یہ ہمارے بھی معزز گھرانے میں جائیں گی تو ان کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ شہزادی ہیں تو میں ان پر یہ احسان کرتا ہوں کہ ان کو آزاد کرتا ہوں، ان کی جو مرضی جس سے چاہیں نکاح کرنا یہ آزاد ہیں، ان کی مرضی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی سمجھدار، بردبار، ذہین طبیعت کی مالک تھی. انہوں نے کہا کہ جس ذات نے مجھ پر سب سے بڑا احسان کیا ہے میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح کے لیے کیوں پسند کروں. میں اختیار دیتی ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے نکاح فرمائیں، میں ایمان میں داخل ہوتی ہوں. ایمان میں داخل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رات گزاری خیبر میں، اور صبح کو ولیمہ ہوا. کتنا سادہ، کہا گیا جس کے پاس جو ہے لے آؤ. کوئی کھجور لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی گھی لے آیا. ایک دسترخوان تھا اللہ کے نبی کا، اس پہ لا کر جمع کر دیا اور وہی کھانا ولیمہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی سادہ. اور ان کا مقام کیا تھا؟ ایک موقع پر حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی یقیناً قریب تھی، لیکن حضرت صفیہ بھی اللہ کے نبی کے گھر کی عزت تھی. حضرت صفیہ کھانا بہت اچھا بنانا جانتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس گھر میں بھی ہوتی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی مہارت سے کھانا بڑا عمدہ بنا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی اس کو تناول فرمایا کرتے تھے. ان دونوں امہات المؤمنین کو ذرا سا اس بات کو لے کر کہ اللہ کے نبی حضرت صفیہ کا کھانا بڑا پسند کرتی ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں ایک بات آئی، ایک طعنہ دے دیا کہ تم تو بنی اسرائیل ہو، یا ایک جملے کے اعتبار سے یہودن کی بیٹی ہو. یہ جملہ کہہ دیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اندر سے ٹوٹ کے رہ گیا. غمزدہ بیٹھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا صفیہ کیا بات ہے، اداس لگتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی آج میری دونوں سہیلیوں نے ایسی بات کہی ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا. کہا کیا کہا ہے؟ کہا یہ کہا ہے کہ تم یہودن ہو، یعنی یہودن کی بیٹی ہو یا بنی اسرائیل کی بیٹی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ان کے سامنے بطور اعزاز کے پیش فرمایا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی عزت کو کیسے بلند کرتے تھے.
کیسے عورتوں کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے. کہا صفیہ کیوں دل کو اپنا چھوٹا کرتی ہو؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ میرے جد امجد میرے ابا تو حضرت ہارون ہیں اور میرے چچا حضرت موسیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تمہاری تو 3 نبیوں سے رشتہ داری ہے اور تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمہارے شوہر تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بنی اسرائیل سے ہونا اور پھر مسلمان ہونا یہ تو تمہارے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کی دلجوئی فرمائی. بہرحال اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کی دلداری کیا کرتے تھے. تو ایک شادی اللہ کے نبی کی اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی اور دوسری شادی جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اس ماہ میں ہوئی. واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے بڑھے اور خاتون جنت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. جب بڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ علی آپ جوان ہو چکے ہیں, جائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر کہیں کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں, میری شادی فرما دیں اور اس طرح کا اظہار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں, حضرت علی آئے خاموش بیٹھ گئے. صحابہ نے کہا کہ بولو. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بولنے کے لیے کہا گیا تو حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول, میری تربیت حضرت خدیجہ نے کی, میں آپ کے ساتھ رہا, اب جوان ہو گیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا خادم بن جاؤں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مہمان بن جاؤں. یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 جملے فرمائے. وہ 3 جملے ہم بھی بولتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں رہتا. آج ان 3 جملوں کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اہلا وسہلا ومرحبا. اہلا کا مطلب علی آپ کہیں غیروں میں نہیں آئے, آپ نے یہ مطالبہ کسی غیر سے نہیں کیا ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ رد کر دیا جائے. اتیت اہلا, آپ گھر والوں میں آئے. اس لیے نکاح میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ درجہ کہا گیا ہے وہ یہ کہ آپ اپنا نکاح اپنے خاندان والوں میں دیکھیں. یہ اسلام کا ایک مزاج ہے. آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کا نکاح اللہ کے نبی نے حضرت علی سے اسی لیے فرمایا کہ مزاج نبوت کو سمجھنے والے بھی ہیں, خاندانی شرافت اور نزاکت کو سمجھنے والے بھی ہیں, ماحول کو سمجھنے والے بھی ہیں. آپ نے فرمایا اہلا اتیت اہلا, گھر والوں میں آئے ہو, تم کوئی اجنبیوں میں بات نہیں کر رہے ہو, لہذا پریشان مت ہو. دوسری بات فرمائی وسہلا, تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کی جائے گی نکاح میں. میں جانتا ہوں جوان ہو, ابھی کمانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, رہنے سہنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. چنانچہ فرمایا وسہلا, فاطمہ کے سلسلے میں نکاح کوئی مشکل نہیں ہوگا تم سے. ومرحبا, اور میں تمہارے اس مطالبے کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے قبول فرمایا
اور پھر فرمایا اپنے ساتھیوں سے کون ہے جو خاتون جنت کی رہائش کے لیے اپنا گھر دے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی میرے دو گھر ہیں، ایک گھر دور ہے ایک گھر قریب ہے، میں اپنے لیے قریب کا گھر رکھتا ہوں اور حضرت علی کو دور کا گھر دیتا ہوں، میں اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے وہ گھر خالی کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا اور تلوار تو یہ آلات حرب ہیں، ان کو بیچا نہیں جائے گا، ہاں البتہ زرہ ہے جو حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے، تم اس کو فروخت کرو۔ فروخت کرنے کے لیے چلے، راستے میں مل گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں جا رہا ہو؟ کہا کہ خاتون جنت کا مہر ادا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ زرہ بیچ دو، اس کی جو قیمت لگے گی وہ مہر ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 400 درہم میں خرید دیا اور کہا کہ یہ زرہ بھی لو، اس کی قیمت بھی لو، زرہ بھی تمہارے کام آئے گی اور یہ جو رقم ہے یہ خاتون جنت کا مہر بن جائے گی۔ خوشی خوشی لے کر واپس آئے۔ اس کی آج کی موجودہ قیمت جو مہر فاطمی کہلایا جاتا ہے وہ بنتی ہے 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اکثر نکاح اسی مہر فاطمی پہ ادا کیے گئے، یہ سنت مہر کہلایا جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے جو نکاح ہو وہ اس سنت والے مہر پر ہو۔ بہرحال انہوں نے ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ جاؤ، اپنے گھر جاؤ، میں اپنی بیٹی کو آپ کے گھر لا کر چھوڑتا ہوں۔ باپ لا رہا ہے بیٹی کو داماد کے گھر، اور حضرت علی سے فرمایا کہ آپ جائیں۔ چنانچہ وہ اس گھر میں چلے گئے جو صحابی نے دیا تھا، رہنے لگے۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ سے مجھے محبت ہے اور تم دور والے گھر میں چلے جاؤ اور فاطمہ کو یہ جو قریب والا گھر ہے اس میں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا، آج جہاں گنبد خضرا ہے، دونوں کمرے اسی کے اندر آ چکے ہیں۔ ایک طرف دیوار قبلہ میں حضرت عائشہ کا کمرہ، بیچ میں چھوٹی سی گلی، اور اس کے دوسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ تھا۔ اور حجرہ عائشہ میں ایک کھڑکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑکی کو کھول کر اپنے نواسوں کا دیدار کیا کرتے تھے، اور وہ نواسے بھی کبھی کبھی مسجد میں اسی کھڑکی کے واسطے سے آ جایا کرتے تھے۔ کبھی آپ منبر پر خطبہ دیتے سامنے آ جاتے۔ ہوا بھی کچھ اس طرح سے کہ ایک مرتبہ سننے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان کچھ باتوں میں تیزی ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور اوندھے منہ لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ جب آپ کہیں سفر سے آتے تو اپنے گھر جانے سے پہلے حضرت فاطمہ بیٹی کے گھر جاتے، وہاں خیر خیریت دریافت کر کے پھر اپنے گھر آتے۔ آئے دیکھا کہ حضرت فاطمہ ذرا پریشان ہیں۔ کہا فاطمہ کیا بات ہو گئی؟ کہا اللہ کے نبی ہمارے درمیان کچھ بات ہو گئی، حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک جملہ بھی اللہ کے نبی نے ذرا ایسا نہیں نکالا، بلکہ کہا اچھا تم رکو، میں علی کو منع کر لاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ خاتون جنت سے کہہ رہے ہیں۔ کہا میں اپنے داماد کو منا کر لاتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ منا کر لاؤ، تاکہ داماد ہونے کی حیثیت سے ان کو کوئی ان کی عزت پہ فرق نہ آئے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، منانے کے لیے آئے، اور مسجد نبوی میں دیکھا کہ حضرت علی الٹے لیٹے ہوئے ہیں اور چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ فوراً فرمایا، پیر پر پیر سے ہلکا سا دبایا اور فرمایا قم یا ابا التراب، کھڑے ہو جاؤ۔ ابا التراب کا مطلب ہے مٹی والے، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس جملے سے اتنی خوشی ملی، یہ آپ کی کنیت بن گئی ابو التراب، حضرت علی کی کنیت، کہ اللہ کے نبی نے مجھے ابو التراب کہہ کر مخاطب فرمایا، اور ہاتھ پکڑ کر لائے اور حضرت فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھایا، ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا۔ یہ دیکھیں انداز تربیت، اور فرمایا کہ علی، پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا کہ فاطمہ دیکھو یہ حضرت علی ہیں جو تمہارے شوہر ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر اگر تم محمد الرسول اللہ جو تمہارے باپ ہیں ان کے گھر بھی آ گئی اور ان کی مرضی نہ ہوئی تو میں محمد الرسول اللہ تمہارا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اور ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑا کہ علی فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی، کہ علی یہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا لاڈ ہے، میرا مان ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ دیکھو من آذاها، جس نے اس کو تکلیف دی، فقد آذانی، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ یہ سننا تھا۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، ہمارا دل صاف ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں زوجین کے درمیان بہترین تعلقات پیدا فرمائے۔ بہرحال شروع موضوع یہاں سے ہوا تھا کہ اس ماہ محرم میں 4 نکاح ہوئے، 2 کا تذکرہ ہوا، اللہ نے اگر ہمت دی تو باقی کا بھی تذکرہ کریں گے۔ حضرت صفیہ کا نکاح اس محرم میں ہوا، حضرت فاطمہ کا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے اسی ماہ میں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔